السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی اریج شاہ پارٹ 46۔ نور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دارم سائی اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر گیا ہے تو ایسا کرنا کہ تم شام سے پہلے کھیتوں کی کٹائی کے لیے مزدوروں کو بلا لینا۔ دارم نے جانے سے پہلے مجھے 3 دفعہ یاد کروایا ہے۔ غلطی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، کٹائی کا کام کل سے ہی شروع ہو جانا چاہیے۔ سنان سائی انصر کو بول رہا تھا جبکہ ساحر وہیں پاس کھڑا انہیں سن رہا تھا۔ دارم سائی گھر پر نہیں تھا اور نہ ہی نور گھر پر تھی تو یقیناً ان کا کمرہ خالی ہوگا۔ یہ اس کے پاس اچھا موقع تھا، وہ اس کے کمرے سے لاکٹ چرانے کا۔ اپنے ہی گھر میں چوری کرنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں پھیر سکتا تھا۔ اسے اپنے ملک سے بے انتہا محبت تھی اور اگر اسے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا موقع مل رہا تھا تو صرف دارم کی ناراضگی کے ڈر سے وہ یہ موقع گنوا نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنی جان کی ہرگز بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے بس اپنے ملک کی حفاظت چاہیے تھی ایسے دشمنوں سے۔ سنان سائی تم جاؤ ڈیرے پر، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں کر کے آتا ہوں۔ دراصل زاوش ناراض ہے مجھ سے، اسے منانے کا آئیڈیا آیا ہے۔ سوچ لو، میری بیوی 2 راتوں سے تمہارے کمرے پر قبضہ کیے بیٹھی ہے، تم بھی تو اسے بھگانے کے لیے کچھ سوچ رہے ہو نا؟ تو میں خود ہی اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں پہنچانے کا کوئی انتظام کر رہا ہوں، تو مجھے کرنے دو۔ میں 1 ڈیڑھ گھنٹے میں ڈیرے پر پہنچتا ہوں۔ وہ تو کب سے اس کے چلنے کا انتظار کر رہا تھا، اچانک بہانہ بنانے لگا۔ ارے یار، بعد میں کر لینا نا، ساتھ چلتے ہیں، کافی کام ہے آج۔ وہ اکبر خان یاد ہے نا، اس کی زمینوں کا بھی اچھا خاصا رولا بنا ہوا ہے، سنان نے اسے دیکھتے ہوئے بتانا چاہا۔ تم فکر مت کرو، میں آ کر سنبھال لوں گا نا، اور میں نے آدھے سے زیادہ کام نپٹا لیا ہے۔ میں نے اکبر خان کے بڑے بیٹے سے بات کر لی تھی، اس کا تایا اچھی خاصی قیمت دے رہا ہے زمین کی، بس اکبر خان کو منانا مشکل ہو رہا ہے۔ میں آ کر اسے منا لوں گا، خود بات کر لوں گا اس سے، تم اس بارے میں بے فکر ہو جاؤ، اور میں زیادہ ٹائم ہرگز نہیں لوں گا، تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو سنان صرف ہاں میں سر ہی ہلا پایا تھا۔ پتہ نہیں اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ پرسکون سے اپنے کمرے سے نکلا اور زاوش کو کچن کی جانب جاتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کچن کی حدود میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کچن میں داخل ہوا تھا۔ سنو میری ناراض بیوی، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اسے خود میں قید کیے بے حد مسکین صورت بنا کر بولا تھا۔ کچن میں اس وقت کسی کو نہ پاتے ہوئے بالکل فری ہو گیا تھا۔ اسے اپنے سینے میں بھیجے آہستہ سے اس کی گردن میں منہ چھپاتا اپنے لبوں کو سیراب کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی گردن پر جا بجا اس کی گرم سانسوں اور لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی اس اچانک حرکت پر وہ گھبرا کر رہ گئی۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے یہاں چلا آئے گا۔ اگر بھوک لگی ہے تو کھا لیجیے، کھانا مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اور ویسے بھی میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھا رہی اور نہ ہی آپ کو میری شکل پسند ہے، تو فکر نہ کرے، آپ کو یہ شکل دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ وہ اپنا آپ اس کی پناہوں سے چھڑاتے ہوئے بھرپور ناراضگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر ساحر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یاد تھا اس نے غصے میں کہا تھا کہ اپنی شکل دفع کرو میرے سامنے سے، اور وہ سچ مچ میں ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک رک جاتی تو ساحر کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، پھر وہ فوراً ہی اس سے معذرت کر لیتا، لیکن اس نے تو اپنی بہن کے کہے پر چلنا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی عقل مند نہیں ہے، جو اس کے اتنے منانے کی کوشش کو نظر انداز کر سکے۔ یہ ساری پٹی زرنش کی پڑھائی ہوئی ہے جو اس کے سامنے اس کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن اصل میں اس کی بیوی کو اس کے خلاف کر رہی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس خوبصورت شکل کو خود سے دور کروں گا، میں تو اسے اپنے دل میں چھپا لوں، اپنے دل میں کہیں محفوظ کر لوں، کسی کو دیکھنے کا موقع نہ دوں۔ وہ اچانک سے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ جبکہ کچن میں کھڑے ساحر کی اس طرح کی بے باکی پر وہ سر سے پیر تک سرخ ہو چکی تھی۔ ساحر سائی کچھ تو شرم کرے، وہ اسے دور ہوتے ہوئے اسے شرم دلانے والے انداز میں بولی۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا، شرم وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ وہ انجان بنتے ہوئے دوبارہ اس کی گردن پر جھکا اور جا بجا اپنے لبوں کو بے لگام چھوڑتا اس کے ہوش ربا حسن کے سامنے مکمل مدہوش ہو رہا تھا۔ لیکن زاوش تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کچن کے دروازے پر کھڑے اس سے اس حد تک بے باک ہوگا۔ وہ تو سر سے پیر تک کانپ گئی تھی۔ سائی، وہ بوکھلا کر اس سے دور ہونے لگی۔ سائی کے دل کا ٹوٹا، اس کی گردن پر جھکا مدہوشی کے عالم میں بولا، کوئی آ جائے گا۔ اس نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے منت کی تھی، لیکن وہ سن ہی کہا رہا تھا، اسے تو صرف اور صرف اپنے دل کی سننی تھی اور اپنی منمانی تھی۔
اور اپنی ماننی تھی، اسے کہاں کسی کی پرواہ تھی۔ مت کرو بیوی، 2 دن سے تمہیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے بے چین ہوں، اور وہ سالی صاحبہ کہہ رہی ہے کہ وہ میرا ساتھ دے رہی ہے تمہیں منانے میں، لیکن اندر ہی اندر تمہیں میرے خلاف کر رہی ہے۔ سب جانتا ہوں میں، میری بیوقوف بیوی میں اتنے ناراض ہونے والے گٹس ہی نہیں ہے، ورنہ چاکلیٹ دیکھ کر تم سچ میں پگھل جاتی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے چاکلیٹ کا ڈبہ منگوا کر زرنش کے کمرے کے بیڈ پر رکھا تھا۔ اسے منانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ مان جائے گی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اپنے بیڈ پر چاکلیٹ کا ڈبہ دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ اس کے اوپر سوری جانے ساحر لکھا تھا، جو اس کا دل گدگدانے کے لیے کافی تھا۔ ساحر اسے منا رہا تھا، وہ بہت خوش تھی، دل تو کر رہا تھا مان جائے، لیکن زرنش نے ناراض ہو جانا تھا اور وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ چاکلیٹ کا آئیڈیا ساحر کو اس نے ہی دیا تھا کہ وہ ایسے مان جائے گی، لیکن وہ زاوش کو ماننے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جبکہ ساحر کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے حسن میں کھو رہا تھا جب اچانک مسکان کچن میں داخل ہوئی۔ اس کے اچانک آنے پر وہ دونوں ہی جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ انہیں اتنا ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر مسکان کا منہ لٹک گیا تھا۔ آپ لوگوں کا کمرہ نہیں ہے کیا؟ اس نے جل کر پوچھا۔ گھر بھی ہمارا اپنا ہے، ساحر کا جواب بھی جلا ہوا ہی آیا تھا۔ تمہیں کچھ کام تھا؟ اس نے ساحر کو ٹوکتے ہوئے مسکان سے پوچھا تھا، اور اس بار گھبرانے کی باری مسکان کی تھی، کیونکہ وہ تو ساحر کو اکیلے کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا، اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ نہیں، میں تو بس پانی پینے کے لیے آئی تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ باہر واٹر کولر ہے، اس سے پی لیتی، اندر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تفتیشی انداز میں بولی۔ بس ایسے ہی آ گئی تھی، میں باہر سے پی لیتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر نکلی تھی۔ میاں بیوی دونوں ہی خطرناک ہے، بہانوں کو بھی تڑپا کر قتل کرتے ہیں۔ اس کے باہر نکلنے کی دیر تھی کہ زاوش نے ٹھنڈی آہ بھری۔ سنو، آج رات کو کمرے میں آ جانا، ختم کرو یہ ناراضگی، میں شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر۔ وہ پیار سے اس کا گال لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ زاوش کچھ نہیں بولی تھی، اور اس کا کچھ بھی نہ بولنا ساحر کو امید دے گیا تھا۔ ساحر صحیح کھانا تو کھا لے۔ اس کے باہر جانے پر وہ پیچھے سے بولی تو ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی تو کھاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تو ناراض ہوں نا، وہ معصومیت سے بولی۔ تو جب ناراضگی ختم کرو گی تب کھلا دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، 2-4 دنوں میں مرنے والا نہیں ہوں میں، لیکن طے ہے کہ جب تک تم مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلاتی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کی سوئی وہی ناراضگی پر اٹکے دیکھ کر اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا، اور کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ زاوش اس کی پیٹھ کو گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ناراض میں ہوں اور ناراضگی والا ایٹیٹیوڈ یہ دکھا رہے ہیں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ کیا وہ سچ میں کچھ نہیں کھائیں گے؟ اس کا تمام تر دھیان صرف اور صرف اسی پر تھا۔ کیا کر رہی تھی تم پچھلے 15 منٹ سے کچن میں؟ اور ساحر ادا سائی بھی تمہارے پیچھے کیوں گئے تھے؟ اتنی دیر سے تم لوگ کچن میں کیا کر رہے تھے؟ تفصیل سے بتاؤ مجھے۔ تمہارا بھروسہ نہیں، پڑ تو نہیں گئی کہیں انہوں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا تو نہیں لیا تمہیں؟ اگر ایسا ہوا نا زاوش تو میں تمہیں گنجا کر دوں گی، یاد رکھنا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، زرنش اس کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ کیا ہے دی، میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی مانی ہوں، میں ابھی ناراض ہوں ان سے۔ وہ تو اتنے پیار سے منا رہے تھے کہ کیا بتاؤ۔ ہائے، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اور ان کو پتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور میں جو اب تک نہیں مانی اس کے پیچھے بھی آپ کا ہاتھ ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ کیا 15 منٹ میں تم نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میری وجہ سے تم نہیں مان رہی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ اس غدار بہن کے لیے بھائی کو چھوڑ کر اس کا ساتھ دے رہی تھی، اور غدار بہن الٹا اسی کو پھنسا رہی تھی۔ وہ میری طرح بیوقوف نہیں ہے، انہیں خود ہی پتہ چل گیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میں اتنی دیر ان سے ناراض نہیں رہ سکتی، اور اگر میں ان سے ناراض ہوں تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ آپ کا ہاتھ ہے۔ اس نے بڑے مزے سے تفصیل سے بتایا تھا۔ مطلب کہ انہیں صرف شک ہے، یعنی کہ غلط فہمی بھی تو وہ کہہ سکتے ہیں۔ تم نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ اس کے کندھے پر چماٹ لگاتے ہوئے غصے سے بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو بس یہ پتا ہے کہ ساحر صاحب نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور انہیں بھوک لگی ہوگی، اور میں کتنی بے وفا بیوی ہوں کہ ان کی بھوک کی پرواہ کیے بغیر خود پیٹ فل کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ کتنی بری بات ہے نا، اللہ بھی مجھے اس بے وفائی پر معاف نہیں کرے گا۔ یا اللہ، میں آپ کے اپنا
नापसंदीदा लोगों में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहती। मैं शौहर की वफादार बनकर रहना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं साहिर साही की भूख की परवाह किए बिना मज़े से खा पी कर बैठी हूँ। कितने अफसोस की बात है, वो उसे नज़रअंदाज करके अल्लाह से मुलाकात में लगी हुई थी। या खुदा या जावेश, अगर इस दुनिया में कहीं बेस्ट बीवी का अवार्ड दिया जा रहा होता ना, तो यकीनन तुम्हें ही मिलता। बंदे को इतना भी वफादार नहीं होना चाहिए। उसके कहने की देर थी कि जाविश ने उसे घूर कर इसे देखा और उसके घूरने पर जर्निश भी हड़बड़ा गई। आपको शर्म आनी चाहिए जर्निश, आप मुझे मेरे शौहर के साथ वफादार होने से मना कर रही है। उसने उसे शर्म दिलाना चाहिए थी। मैं कुछ नहीं कर रही, बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुमसे गलती हुई है तो गलती उनसे भी हुई है, मतलब कि तुम दोनों की गलती है। लेकिन ज़्यादा गलती उनकी है, उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा और ये ज़रा सी बात नहीं है। और जहाँ तक उनकी भूख की फिक्र है तो एक अच्छी बीवी की तरह तुम्हें उनकी बहुत परवाह है। और वो कोई छोटे बच्चे नहीं है जो अपने हाथ से नहीं खा सकते, इसीलिए तुम गुनहगारों में हरगिज शामिल नहीं होगी। बस तुम राज़ी मत होना आसानी से। उसकी सुई उसी वहीं पर अटकी हुई थी। मैं राज़ी तो नहीं होना चाहती ज़रिया दी, लेकिन वो क्या है ना कि साहिर साई ने कहा है कि आज रात अपने कमरे में आ जाना। अगर मैं कमरे में जाऊंगी तो फिर तो मुझे मानना पड़ेगा। कमाल की मासूमियत थी। लड़की, वो तुम्हें बुलाएंगे कमरे में और तुम यस सर कहती उनके कमरे में चली जाओगी? हरगिज़ नहीं। अभी जनाब को 2-4 दिन के लिए तड़पने दो, इससे बीवी की कदर होती है, जरनिश ने समझाते हुए बताया। जबकि जाविश उसकी बात पर मुंह बना गई थी। वो मजीद साहिर से नाराज़ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन थी जो उसकी दुश्मन बनी हुई थी। पता नहीं और कितना तरसाना था साहिर साई को। उसका बस चलता तो अभी उसके पास चली जाती। कितना बेचैन था उसके लिए, कितने प्यार से मना रहा था, चॉकलेट्स भी लाया था, सॉरी भी बोल रहा था, कान भी पकड़ रहा था। कितना प्यारा था उसका शौहर, और एक उसकी बहन थी डायन कहीं की। आपकी बीवी बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, लेकिन दारमसाइन की कंडीशन ठीक नहीं है। एक तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दूसरा ये खुद अपना ख्याल नहीं रखती, और सबसे अहम बात कि इन्हें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है। पहली प्रेगनेंसी में ऐसी टेंशन होती है, बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लड़की बच्चे की केयर की टेंशन लेने लगती है, लेकिन उनकी टेंशन किसी और चीज़ को लेकर है। अपने बच्चे को लेकर वो बहुत मुतमईन है। मैंने अकेले में भी उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हर कोई घर में उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, सब उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उन्हें घर की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कोई ना कोई बात तो है जिसे लेकर वो जहनी तौर पर टेंशन का शिकार है। आप प्लीज़ उन्हें इस परेशानी से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी ये टेंशन उनके बच्चे पर बुरा असर डाल सकती है। बाकी मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप बाकायदगी से दें। बाकी उनकी खुराक बहुत अच्छी है और उनके बेबी की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हुए उसे हिदायत दे रही थी। दर को बुला भला क्या टेंशन हो सकती है। वो तो हर वक्त खुश रहती थी, घर में भी उसे कोई परेशानी नहीं थी, सब उसे बेइंतहा चाहते थे, हर कोई उससे मोहब्बत करता था, तो फिर उसकी क्या वजह हो सकती थी। घर में उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। अम्मा साई कभी कभार डांट देती थी उसकी लापरवाही की वजह से, लेकिन उनकी किसी बात का वो कभी बुरा तो नहीं मानती थी। और बाकी तो कोई भी उसे अकेले नहीं रहने देता था, तो फिर किस चीज़ को लेकर टेंशन थी उसे, वो समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर वहीं डॉक्टर के पास रहकर वो उसे अपने साथ ले आया था। लंच कहाँ करना है, उसने मुस्कुराकर उससे पूछा था। घर जाकर करना है, आपको पता है ना कि अगर यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो अम्मा साई डांटने लगेगी। और मैं बिल्कुल भी नहीं डांट खाने वाली आपकी वजह से, तो जल्दी से घर चले। वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। सुबह तो उसे अजीब किस्म की बेचैनी हो रही थी, इसीलिए तो उसने खुद दारम साई से कहा था कि वो डॉक्टर के पास जाएगी। वो अपने बच्चे की सेहत पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती थी। अरे नहीं पढ़ने दूंगा तुम्हें डांट, और कुछ ऐसा वैसा खिलाऊंगा भी नहीं। सिर्फ सिंपल सा लंच करेंगे, थोड़ा सा वक्त साथ गुजारेंगे और फिर घर। मेरी बेटी भी बोर हो रही है, कितने दिनों से वो उसे देखते हुए दिलकशी से मुस्कुराया तो भी मुस्कुरा दी, अब वो इनकार क्यों करती। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा देर बाहर नहीं रहेंगे, वो उसे देखते हुए बोली, तो दारम ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। और थोड़ी ही देर में आने वाले पहले रेस्टोरेंट पर उसने गाड़ी रोक दी थी। उसकी साइड का दरवाज़ा खोल कर वो प्यार से उसका हाथ थामे उसे अंदर तक लेकर आया था। खाने में भी उसने वही सारी चीज़ें ऑर्डर की थी जो अम्मा साई की लिस्ट में शामिल हुआ करती थी।
کھانے کے درمیان وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ اصل مقصد اس کی ٹینشن کے بارے میں جاننا تھا، لیکن وہ بظاہر بالکل بھی ٹینشن میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کس بات کو لے کر پریشان تھی، دارم کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ نہ جانے اس کی ماں لندن میں کس حال میں ہوگی، اور کچھ دن پہلے اس نے اپنی ماں کے حوالے سے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ یقیناً اس کی ٹینشن کی وجہ اس کی ماں تھی، لیکن دارم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی ماں پاگل خانے میں ہے، یہ جان کر شاید وہ زیادہ ٹینشن لیتی۔ اسی لیے اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دنوں میں وہ اس کی بات کروا دے گا اس سے، جس پر وہ صرف مسکراتی تھی، کیونکہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی دارم اسے اس کی ماں سے بات کرنے دے رہا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ ورنہ جو کچھ وہ اس کے بچے کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد دارم تو شاید اس کی بات بھی اس کے لبوں سے نہیں سننا چاہتا ہوگا۔ لیکن سمرا کی بات کرتے ہوئے دارم کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی غصہ نہیں تھا، وہ بالکل ریلیکس تھا۔ یقیناً اس کے لیے در کی خوشی سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ادر یہ سوچ کے بے حد خوش تھی کہ دارم اس کی ماں کی بدسلوکی کو بھلا چکا ہے۔ میں نے بولا میرے سائی کھانا نہیں کھائیں گے، آپ نے تو میری کوئی بات نہیں مانی ہوتی۔ اب روم میں بیٹھے ہیں، دے کھانا، میں ان کے کمرے میں لے جاتی ہوں، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ عجیب سی بے چینی سوار تھی۔ زاوش میرا بچہ، تھوڑی دیر صبر کر جاؤ اور میں خود ان کو باہر بلا کر لاتی ہوں کھانے کے لیے، تم پریشان مت ہو۔ اسے اتنا پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا پریشان نہ ہو، انہوں نے کل صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، آج بھی رات ہو گئی ہے، ابھی تک بھوکے ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں پریشان نہ ہوں؟ کوئی بات نہیں ماننی میں نے آپ کی۔ انسان شرمندہ ہو تو اسے بار بار یاد کروا کر مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں ان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ کون سا شوق سے مجھے مار رہے تھے؟ غلطی میری ہی تھی، میں نے ان کی چھپائی ہوئی چیز کو چوری کر کے دارمدا کو حوالے کر دیا۔ میں سزا کی مستحق تھی، اور آپ جانتی ہیں نا کہ وہ بے اختیاری میں کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ 1000 بار سوری بول چکے ہیں، میں اب کیا اشتہار لگواؤں سوری کے؟ وہ غصے میں تھی۔ اچھا بابا، بس جا رہی ہوں میں، اور یہ چوری والی بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ کیا چوری کیا تھا تم نے؟ وہ کیا دے دیا تھا دارمدا کو؟ وہ خود بھی اس کی بات کو سوچ کر پریشان ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، آپ بس میرے سائی کو باہر لے کر آئے، جب تک میرے سامنے کھانا نہیں کھاتے مجھے سکون نہیں ملے گا، ورنہ میں خود جا رہی ہوں، ساری ناراضی ختم کر کے انہیں منا کر لاؤں گی۔ وہ بہت بے چین نظر آ رہی تھی۔ زرنیش کو اس پر ترس آ گیا تھا، تھپڑ کھا کر بھی اسے صرف اور صرف اپنے میاں کی پرواہ تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی غلطی تھی تو یقیناً اس کی غلطی ہوگی۔ زرنیش تو بس اتنا چاہتی تھی کہ ساحر نے جو غلطی کی ہے اسے غلطی کا احساس ہو، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی اس غلطی کے بعد کافی شرمندہ رہا ہے اور دوبارہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا، لیکن پھر بھی وہ اس کی طرف سے کوئی سخت رد عمل چاہتی تھی تاکہ ساحر کو اپنی غلطی کا احساس رہے، لیکن شاید اس کو خود ہی پتا تھا کہ اس کی غلطی کوئی چھوٹی سی غلطی ہرگز نہیں تھی، تبھی تو وہ اتنی زیادہ پریشان تھی۔ اور پھر ساحر کا بھوکا رہنا، یہ تو زاوش کا ویک پوائنٹ تھا۔ ادا سائی، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ چلے باہر چل کر سب کے ساتھ کھانا کھا لیں۔ وہ کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دروازہ کھول کر بولی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے موبائل میں کچھ کر رہا تھا۔ نہیں گڑیا، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گا۔ اسے مسکرا کر بات ختم کرنی چاہیے۔ آپ کی بیوی کھانا نہیں کھائے گی، باہر آ جائے، بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے۔ ایک تو اسے تھپڑ مار کر اسے ناراض کیا ہے، اور اسے منانے کے بجائے خود بھوکے بیٹھ کر اسے پریشان کر رہے ہیں۔ ایک تو اس خاندان کے مردوں کو اپنی بیویوں کو منانا تک نہیں آتا، کوئی اچھا سا طریقہ نہیں ملا اسے منانے کا جو یوں بھوکے بیٹھ کر اس کا امتحان لے رہے ہیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو ساحر مسکرا دیا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ میری بیوی کب کی مان چکی ہوتی۔ وہ اسے شرم دلانے والے انداز میں بولا تو وہ ہنس دی۔ وہ باہر ہی ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ اس بیچاری نے کہاں جانا ہے جناب، آپ کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے، جلدی آ جائے، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی، جبکہ ساحر بھی اٹھ کر جلدی سے سلیپر پیروں میں ڈالتا باہر نکل آیا تھا۔ باہر سب لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے، ملازمہ کھانا سرو کر رہی تھی، جبکہ گھر کے سارے ہی افراد وہاں میز پر موجود تھے۔ وہ زاوش کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایسے بیٹھنے پر زاوش نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس کے لیے کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ بس کرو زاوش، مجھے بھوک نہیں لگی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا جب مجھے بھوک محسوس ہوگی، میں تو بس سب کا ساتھ دینے کے لیے آ گیا تھا، اس نے اسے منع کرتے ہوئے کہا تو زاوش نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جبکہ دارم سائی اور سنان سائی کا سارا دھیان بھی اسی طرف تھا۔ کہیں کھانے سے تعلق ختم تو نہیں کر لیا ساحر سائی؟ آج کل تمہیں بھوک نہیں لگتی ہے؟ نہ صبح کچھ کھاتے ہو، نہ دوپہر میں، اور نہ ہی اب؟ سنان اسے دیکھتے ہوئے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔
بس سنان سائی بھوک نہیں ہے اور کچھ نہیں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ پلیز کھا لے، اسے اپنے بالکل قریب سے منت بھری آواز سنائی دی تھی۔ بولا تھا نا اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو کھاؤں گا ورنہ نہیں، وہ بھی اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بے حد کم آواز میں بولا تھا۔ تو کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ ان سب لوگوں کے بیچ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے؟ ایسا تو ہرگز ممکن نہیں تھا۔ ساحر تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے، کسی سے ناراض ہو کیا؟ دھرم سائی کی آواز پر اس نے اسے دیکھا تھا۔ تم سے ناراض ہرگز نہیں ہوں دارم سائی، تم سے محبت ہی اعلیٰ لیول کی ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو دارم بھی مسکرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور چیز کا غصہ کھانے پر نکال رہے ہیں، تو آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ساحر سائی، کھانے سے بھلا کیا دشمنی ہے؟ رزق کی بے حرمتی پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے نوالا بناتے ہوئے سب کے سامنے اس کے منہ میں ڈال چکی تھی۔ اس کی اس حرکت نے ساحر کو سچ مچ میں ششدر کر دیا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر ٹیبل پر موجود سارے ہی افراد کو ہنسی آ گئی تھی۔ کوئی دبی دبی ہنسی ہنس رہا تھا تو کوئی سر جھکائے اپنی مسکراہٹ روک رہا تھا۔ لیکن اسے تو اپنے شوہر کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی تھی، اسے تو بس اسے کھانا کھلانا تھا، جو 2 دن بنا کچھ کھائے اپنا گزارا کر رہا تھا۔ اتنا ہٹا کٹا انسان تھا، اس کا تو کسی کو کیا پتہ چلنا تھا، لیکن وہ کیوں اپنے میاں کو بھوکا رہنے دیتی؟ اسمارٹ گرل، اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تو زاوش چہرہ جھکا گئی۔ رات کو کمرے میں آ جانا، اپنی شادی شدہ زندگی کو ڈسٹرب کر رہی ہو، لیکن باقیوں کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنان سائی 2 دن سے کبھی باہر صوفے پر تو کبھی گیسٹ روم میں سو رہا ہے، اور یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آج اپنے کمرے میں آ جانا، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں منا لوں گا، اس کے کان کے قریب جھکے ہوئے بول رہا تھا، ساتھ میں منانے کا لالچ بھی دے رہا تھا۔ سوچوں گی، اس نے ذرا اترا کر کہا۔ ہاں تم سوچتی رہنا، اور اگر تم 10 بجے سے پہلے کمرے میں نہ آئی تو میں خود آ جاؤں گا تمہیں اٹھا کر لے کر جانے کے لیے۔ اگر تم مجھے سب کے سامنے کھانا کھلا سکتی ہو تو یقین مانو میں سب کے سامنے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر جانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ شرم بھی نہیں آئے گی آپ کو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ تمہیں سب کے سامنے مجھے کھانا کھلاتے ہوئے شرم آئی؟ نہیں نا، تو مجھے بھی نہیں آئے گی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ زاوش وہیں بیٹھی کتنی ہی دیر اس کی باتوں کی گہرائی کو سوچ رہی تھی۔ مطلب کہ کمرے میں تو اسے ہر حال میں جانا ہی تھا، بے شک کمرے میں جا کر اس سے ناراض ہی کیوں نہ رہے۔ ویسے وہ ناراض نہیں رہ پائے گی، کیونکہ وہ اسے منانے کے لیے کچھ کرنے والا تھا۔ اس سوچ نے ہی اس کے چہرے کو لال گلاب کر دیا تھا۔ وہ خفا خفا سی روم میں آئی، ساحر اسی کے انتظار میں تھا۔ آ گئی معصوم لومڑی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، ادھر آؤ میرے پاس، تمہیں 2 راتوں کی بے قراریاں سناؤں۔ اسے الماری کی طرف جاتا دیکھ وہ شوق لہجے میں بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کے پاس آنے کی، اور نہ ہی مجھے آپ کی بے قراریاں سننے میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں آپ سے ناراض ہوں، بھولیے گا نہیں، وہ اتراتے ہوئے بولی، اور الماری سے آرام دہ ڈریس نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ ساحر سائی اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ ہائے کون نہ مر مٹے اس ناراضگی پر، باہر تو نکلو، اتنے پیار سے مناؤں گا کہ کبھی روٹنے کا دل نہیں کرے گا تمہارا۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر دستک دیتا بے حد محبت سے بولا تھا۔ ہاں تو باہر نہیں آؤں گی، ساری زندگی واش روم میں بند رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، صبر کرے۔ اس کے نخرے عروج پر تھے۔ جو حکم میری جان، ہم صبر کر رہے ہیں، جلدی آؤ۔ وہ اس کے انداز میں مسکراتے ہوئے واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ واپس کمرے میں آ چکی تھی۔ یہی بہت بڑی بات تھی، اور جہاں تک اسے منانے کی تھی تو وہ اسے منا لے گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہاں لیکن وہ اپنی حرکت پر بے حد شرمندہ تھا۔ اسے خود بھی پتہ نہ چلا تھا کہ اس سے اتنا بڑا کام ہو کیسے گیا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ زاوش پہ ہاتھ اٹھائے گا، اور پھر زاوش نے اسے سب گھر والوں کو بتا کر شرمندہ کرنے کی بجائے بات خود تک رکھ لی تھی۔ وہ پورا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی تاکہ اس کا دیا ہوا زخم کسی کے نظر میں نہ آ جائے۔ کتنی عزیز تھی اسے اپنے شوہر کی عزت، اور وہ کتنا برا کر چکا تھا اس کے ساتھ، وہ جتنا شرمندہ ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ اپنی ہی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جب زاوش نے باہر قدم رکھا، ایک نظر اسے دیکھتی چہرہ پھیر کر شیشے کے سامنے جا رکی۔ لگتا ہے بہن صاحبہ نے پورا ٹرینڈ کر کے بھیجا ہے۔ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس کے پیچھے آ رکا۔ کیوں وہی ٹرینڈ کر کے کیوں بھیجے گی؟ کیا مجھے خود عقل نہیں ہے؟ کیا آپ کو میں اتنی عقل سے پیدل لگتی ہوں کہ آپ کے تھپڑ کے جواب میں آپ کو محبت کے نغمے سناؤں گی؟ وہ ناک سکڑ کر بولی۔ تمہیں محبت کے نغمے بھی آتے ہیں؟ کبھی سنائے تو نہیں تم نے مجھے؟ وہ اس کی ناراضگی کو ایک طرف رکھتا پوچھنے لگا، انداز بالکل سیریس تھا۔ دیکھیں مسٹر، مجھ سے بات نہ کریں، میں ناراض ہوں آپ سے، اور آپ بھول گئے آپ مجھے منانے والے تھے۔
اسی لیے میں کمرے میں آئی تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے تھپڑ کھا کر آپ کے ساتھ رہنے کا، اس نے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں میری جان، مجھے یاد ہے، میں تمہیں منانے والا ہوں، لیکن وہ سب کچھ تو میں بعد میں کروں گا، پہلے معافی تو مانگ لوں۔ زاوش میری جان، میں بہت شرمندہ ہوں، میں خود بھی نہیں جانتا کہ وہ حرکت کیسے کر گیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں ہوگی۔ پلیز مجھے معاف کر دو زاوش، میں نے بہت برا کیا ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو زاوش نگاہیں جھکا گئی۔ میں آپ کو معاف تو کر رہی ہوں، لیکن اٹس اوکے نہیں بولوں گی، کیونکہ یہ اٹس اوکے نہیں ہے۔ مجھے سچ میں بہت دکھ ہوا آپ کی اس حرکت کی وجہ سے، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ آپ کبھی میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ زنشتی کہہ رہی تھی کہ مجھے جلدی آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ مجھے آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں آپ سے ناراض نہیں رہ سکتی، آپ کی اس حرکت نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گے ساحر سائی، لیکن پھر بھی آپ کو اپنی بے اختیاری کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اتنا غصہ کہ آپ نے یہ تک نہیں دیکھا کہ آپ کے سامنے میں تھی۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اپنی محبت کو تکلیف دینے کے بارے میں کیسے سوچا آپ نے؟ میں نہیں جانتی کہ اس ڈبے میں کیا تھا، لیکن مجھے دارا مدا نے بولا تھا کہ وہ ڈبہ فساد کی جڑ ہے، اسی کی وجہ سے آپ پر جان لیوا حملہ ہو رہا ہے۔ تو آپ ہی بتائیں کہ اس فساد کی جڑ کو میں اپنے کمرے میں کیوں رہنے دیتی؟ اسی لیے میں نے اس کو اٹھا کر دارا مدا سائی کے حوالے کر دیا۔ لیکن وہ ڈبہ تو سچ میں فساد کی جڑ نکلا، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے تھپڑ مارا۔ کوئی پیاری بیوی کو اتنے زور سے مارتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ساحر نے اسے تھام کر اپنے سینے میں بھیج لیا۔ کوئی نہیں مارتا میری جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسی حرکت کبھی خواب میں بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات تم نے گھر میں کسی کو بتائی کہ نہیں؟ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ اس کے بالوں کو نرمی سے چھوتا پوچھنے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ان عورتوں میں سے ہوں جو اپنے شوہر اور اپنے پرسنل میٹرز کو اشتہار لگا کر پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹتی ہے؟ آپ سے غلطی ہوئی، لیکن میں جانتی تھی کہ آپ مجھ سے معافی ضرور مانگیں گے، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ ہاں یہ غلط ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ اگر یہ بات میں گھر میں کسی کو بتا دیتی تو یقیناً سب کو غصہ آتا، ہر کوئی آپ کو شرمندہ کرتا، برا بھلا کہتا، باتیں سناتا، اور پھر سب مجھے یہ کہتے کہ مجھے آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، آپ سے ناراض رہنا چاہیے۔ اس طرح میری ناراضگی کو دیکھتے ہوئے آپ کو غصہ آتا، میں آپ کے منانے کی کوششوں کو نظر انداز کر دیتی۔ پھر کیا ہوتا؟ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے ناراض رہتے، ہماری محبت انا میں بدل جاتی، اور میاں بیوی کے رشتے میں انا نہیں آنی چاہیے، اس میں صرف محبت ہونی چاہیے۔ جہاں ایک غلط ہو اور اس سے اپنی غلطی کا احساس ہو تو دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا رشتہ ہے، اس میں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرے کو شامل کر کے دیکھا نہیں آپ نے؟ 10 منٹ کا کام 2 دنوں پر چلا گیا۔ اس نے زرنش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ساحر کا کہا بے ساختہ تھا۔ یہ بات تو ماننی پڑے گی، تمہاری بہن نے بڑے پاپڑ بلوائے ہیں مجھ سے، لیکن وہ غلط نہیں تھی، وہ بس یہی چاہتی تھی کہ مجھے میری غلطی کا احساس ہو، اور مجھے میری غلطی کا احساس تبھی ہو گیا تھا جب تم اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بتایا جا رہا تھا۔ ہاں لیکن اگلی دفعہ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، بلکہ آپ کو دھکے مار کر نکالوں گی، یاد رکھیے گا، اس نے دھمکی دی۔ اگلی بار ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں، اگلی بار تم پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے میرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ توبہ ساحر سائی، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ اس کی بات پر وہ اس کی گردن سے سر نکالتے ہوئے گھورتے ہوئے بولی تو ساحر پھر سے مسکرا دیا۔ آپ کے ہاتھ پر چوٹ کیسے لگی؟ اس کی چوٹ تو وہ کل ہی دیکھ چکی تھی، لیکن پھر زرنش کی ناراضگی کے ڈر سے اس سے پوچھا نہیں تھا کہ اس نے ہاتھ پر رومال کیوں باندھ رکھا تھا۔ اس کے پوچھنے پر ساحر نے دروازے کے قریب وال کی جانب اشارہ کیا۔ یا خدایا، آپ نے دیوار توڑ دی ساحر سائی! اتنی خوبصورت دیوار تھی ساحر سائی، کمرے کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ بس فیصلہ ہو گیا، اگلی دفعہ آپ کو کمرے سے ہی نکالوں گی۔ ہائے میری اتنی خوبصورت دیوار! وہ بے حد افسوس سے دیوار کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ساحر سائی اس کے افسوس کرنے پر آہستہ سے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ ہم دیوار کا رونا کل رو لیں گے، اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بے حد محبت سے بولا۔ اور ابھی کیا کریں گے؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے تھوڑا دور کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں اپنی بے قراریوں کو سناؤں گا اور تم سنو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا، جبکہ زاوش بنا کچھ بولے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر گئی تھی۔ در کیسی طبیعت ہے؟
وہ اس کے پاس بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں دارم سائی، آپ یہاں آئے آرام کریں، میری وجہ سے آپ بھی پریشان رہے سارا دن۔ وہ مسکرا کر اسے جواب دیتی فکر مندی سے بولی، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر سکون سے آرام کروں گا۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، الحمدللہ دارم سائی، اب میں بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ گھر چل کر ہم موم سے بات کریں گے، آپ پلیز فون کریں نا، میرے پاس تو ان کا نمبر بھی نہیں ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ان کا نمبر تو میرے پاس بھی نہیں ہے، ان کا نمبر حاصل کرنا پڑے گا وہاں سے، انشاءاللہ جلد ہی مجھے ان کا نمبر مل جائے گا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ ہی دنوں میں تمہاری ان سے بات کرواؤں گا، تم بس اپنا خیال رکھو، ٹینشن مت لیا کرو، تمہاری ٹینشن لینے کی وجہ سے ہمارے بیبی پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے، اور تمہاری مام بالکل ٹھیک ہوگی۔ میں آج ہی ان سے رابطہ کرنے کے لیے کسی سے بات کرتا ہوں، تم پریشان نہیں ہونا۔ اور اب وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، در صرف ہاں میں سر ہلا گئی۔ دھرم سائی، پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا ڈر لگ رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہو، کچھ بہت برا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ آہستہ آہستہ بتا رہی تھی، جبکہ دارم اس کے بال سہلاتا اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ کچھ غلط نہیں ہوگا، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تم بیکار میں ڈر رہی ہو، اپنے ڈر کو کنٹرول کرو۔ اور ویسے بھی اماں سائی کہہ رہی تھی کہ پریگننسی میں عورت کو عجیب عجیب قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، فضول کی باتوں سے ڈرتی رہتی ہے۔ مجھے تو اماں سائی کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ سائڈ ٹیبل سے اس کی دوائی اٹھا کر کہنے لگا، تو اس بار وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، کیونکہ شاید اماں سائی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کے عجیب غریب سے خیال، یا پھر سوچے شاید اس کے وجود میں آنے والی چینجنگ کی وجہ سے ہو۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں عارف سائی، ہمیں گھر چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ پھپھو سائی نے جلدی آنے کو بولا تھا، وہ شو سے اسے سیدھا اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ عارف کو اس نے گھر جانے کا بول دیا تھا، اور ثنا کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا عشق سائی کہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں، بس وہیں پر لایا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن پھپھو سائی انہوں نے جلدی گھر واپس آنے کو کہا تھا، ہم پہلے ہی بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں، دیکھے تو صحیح رات کے 8 بج رہے ہیں، میرے خیال میں ہمیں گھر جانا چاہیے۔ عارف کو اکیلے دیکھ کر نہ جانے وہ کیا سوچیں گی۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ کون سا اس کی کسی بات کو سمجھنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ پر زور دے کر اس نے اسے گاڑی سے باہر نکلنے پر راضی کر ہی لیا تھا۔ پہلے سب سے تو میری ماما سائی کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچتی، دوسری بات کہ تم اس وقت اپنے محرم کے ساتھ ہو، اور میری ماما کو تمہیں اپنے محرم کے ساتھ بھیجنے میں بالکل برا نہیں لگے گا۔ اور جہاں تک عارف کی بات ہے تو وہ اتنی جلدی گھر نہیں جائے گا، یہاں سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جائے گا، دوستوں کے ساتھ اس کی میٹنگ جم میں ہوگی، اور 1 گھنٹہ جم میں ضائع کر کے وہ گھر آئے گا۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں عارف کے گھر جانے سے پہلے تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ میں تمہیں یہاں ڈنر کرنے کے لیے لے کر آیا تھا، یہ پیرس کا سب سے خوبصورت بیچ ہے، اور یہاں پر کپلز ڈیٹ کے لیے آتے ہیں، ویسے تم اسے ہماری پہلی ڈیٹ بھی کہہ سکتی ہو، اور میرا پہلا خواب بھی جو آج تمہارے ہونے سے پورا ہو رہا ہے۔ آج کی شام میری زندگی کی سب سے خوبصورت شام ہے، اور اسے میں تمہارے ساتھ مزید وقت گزار کر میں اور بھی خوبصورت بنا دینا چاہتا ہوں۔ اب انکار مت کرنا، جلدی آؤ۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے بیچ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ عشق سائی، یہاں اپنے جوتے ان انکل کے حوالے کر دو، یہ ہمارے جوتوں کی حفاظت کریں گے، جبکہ ہم ننگے پاؤں اسی طرح وہاں بیچ کے قریب جا کر واک کریں گے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر چلنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ اپنے جوتے اتارتا ہوا وہیں بیٹھے ایک انکل کے حوالے کرنے لگا تو ثنا کو بھی مجبور ہو کر اپنے سینڈلز اتارنے پڑے۔ چلو عشق سائی، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں اس دنیا کے سب سے خوبصورت سفر پر۔ میں نہیں جانتا کہ سفر تمہارے لیے کتنا خوبصورت ہے، لیکن میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر ہوگا، سب سے بڑا خواب ہوگا۔ میں تمہارے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتا ہوں، صرف آج نہیں پوری زندگی۔ وہ ٹھنڈی ریت پر قدم رکھتی چلنے لگی۔ جب اسے عارش کی آواز سنائی دی، وہ کتنی محبت کرتا تھا اس سے، اس کی باتیں، اس کا انداز، ایک ایک چیز اس سے چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ میں اس محبت کے قابل نہیں ہوں عارف سائی، میں ایک بہت عام سی انسان ہوں، آپ مجھے بہت انمول کر رہے ہیں، میں آپ کی محبتوں کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کے جذبات، آپ کے اظہار محبت کو انکار کا نام دیا ہے، میں نے آپ کے جذبات کو ٹھکرا دیا ہے، آپ کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا،
اور جو الفاظ میں نے استعمال کیے تھے اس کے بعد بھی آپ مجھ سے اتنی محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو لیے ثنا اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے کتنے تو توہین آمیز الفاظ میں کہا تھا کہ وہ دارم شاہ سے محبت کرتی ہے اور دنیا کا کوئی بھی مرد دارم شاہ کی جگہ نہیں لے سکتا، تو پھر عارش کہاں سے آ گیا تھا اس کی جگہ؟ کیسے اس کا دل کسی اور کے نام سے دھڑکنے لگا تھا؟ اور عارش اس کے انکار کے باوجود بھی اس سے اتنی محبت، اتنی چاہت، اتنی عزت کیسے دے رہا تھا؟ میں نے تمہیں تہجد میں مانگا تھا عشق سائی، تو تمہاری کیا اوقات کہ تم مجھے انکار کر دو؟ فیصلے آسمان سے آتے ہیں اور میرا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ محبت میں نے کی تھی، تم نے نہیں۔ تم نے اچھا کیا کہ اس دن اپنے دل کی ہر بات میرے سامنے رکھ دی، اور تمہاری وہ ساری باتیں سن کر ہی میں نے تمہیں مانگنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں وہاں سے نا امید ہو کر لوٹا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ سجدوں میں مانگنے والوں کو نا امید نہیں کیا جاتا۔ میں نے تمہیں اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ ثنا کے دل میں میرے لیے محبت نہ ڈال، میری محبت کافی ہے اس کے لیے، بس میری محبت کو مکمل کر دے۔ اور اس نے میری محبت کو مکمل کر دیا۔ نکاح کی صورت میں کیوں کروں تم سے کوئی گلہ، کوئی شکوہ، جب اللہ نے تمہیں مجھے دیا ہے؟ تم تو اس کی طرف سے صبر کا صلہ ہو، انعام ہو، اس کی طرف سے تحفہ ہو میرا، جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اور اب زیادہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری پہلی ڈیٹ کو آنسو بہا کر بورنگ مت کرو، اور نہ ہی پہلی واک کو۔ میں تمہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتا اسے سامنے چھوٹے سے ریسٹورنٹ کی طرف چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ثنا اپنے آنسو صاف کرتی تھی، آہستہ آہستہ اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ اللہ اگر دعاؤں میں مانگی ہوئی کوئی چیز نہیں دیتا تو بے شک اس سے 1000 گنا بہتر نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دارم اس کی سجدوں میں مانگی ہوئی دعا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے بہتر فیصلہ کر رکھا تھا، اور وہ اپنے رب کے فیصلے پر مطمئن تھی۔ وہ شام میں گھر واپس آیا تھا، در کو لے کر اس کی غیر موجودگی میں کوئی نہیں جاتا تھا اس کے کمرے میں، لیکن اس وقت وہ ریلیکس نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر سب سے پہلے الماری کی طرف آیا اور پھر وہ اگلے ہی پل اپنی وارڈروب کا بیڑا غرق کر چکا تھا۔ ساحر یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بے حد پریشانی سے اپنی وارڈروب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ساحر کبھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ اتنا اہم ثبوت ضائع نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا وہ اتنا ریلیکس کیسے تھا، وہ تو اس کی وجہ سے اتنا پریشان تھا، تو پھر اچانک اس کی ساری پریشانی کہاں غائب ہو گئی؟ کہاں تھے تم دونوں؟ اور یہ کوئی وقت ہے گھر واپس آنے کا؟ میں نے تو تمہیں عارف کے ساتھ بھیجا تھا، تو تم عارش کے ساتھ کیسے گھر واپس آ رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ مجھے کہ اتنی رات گئے تک کہاں تھے تم لوگ؟ پھوپھو سائی اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ماما سائی میں نے کچھ نہیں کیا، اسی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے گھمانے لے چلو، مجھے تو مجبور ہو کر لے جانا پڑا، مجھے لگا یہ نہ ہو کہ آپ کی بھتیجی مائنڈ کر جائے اور پھر ناراض ہو جائے۔ اب ہم اتنے بھی غیر مہمان نواز تھوڑی ہے کہ اس کا خیال نہیں رکھیں گے، بس میں نے آپ کی عزت بچانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فوراً سارا الزام ثنا پر ڈالتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا تھا، جو خود ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ وہاں کھڑی کبھی اپنی پھوپھو سائی کو اور کبھی عارش کو دیکھ رہی تھی، جو تھوڑی دیر پہلے اتنی محبت جتا رہا تھا، اب سارا کا سارا الزام اس پر لگا رہا تھا۔ عارش کی اس بے وفائی پر اس کی آنکھیں موٹے موٹے آنسوؤں سے بھرنے لگی تھی۔ اس نے غلطی کی تھی، اس پر یقین کر کے اسے کہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ارے میری بیٹا سائی، یہ رونے کیوں لگ گئی؟ میں تو مذاق کر رہی ہوں، مجھے تو شام سے ہی پتا تھا کہ تم عارش کے شو میں جانے والی ہو۔ یہ میری منتیں کر کے گیا تھا کہ تمہیں میں عارف کے ساتھ وہاں بھیج دوں، کیونکہ وہاں اس نے تمہارے لیے کچھ اسپیشل پلان کیا ہوا تھا، اور یہ تمہیں اپنے سب دوستوں سے ملوانا چاہتا تھا، اور پھر اس کی منتیں دیکھتے ہوئے ہی میں مجبور ہو گئی تھی اسے اجازت دینے پر۔ تم اس کے ساتھ جاتے ہوئے ایزی نہیں رہو گی، اس لیے تمہیں عارف کے ساتھ بھیجا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری بیٹا، میں تو بس ایسے ہی مذاق سے تمہیں ڈانٹ رہی تھی، اور یہ بھی نالائق، اس نے سارا الزام تم پر لگا دیا۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، وہ اسے اپنے سینے سے لگایا اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ تو سچ مچ میں پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے وہ پھوپھو سائی کو کیا جواب دے گی کہ وہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیوں گئی تھی۔ پھوپھو سائی بتا دیں انہیں، میں اب ان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اور خبردار جو انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اور پوری طرح سے روتے ہوئے بولی تو عارش کا دل بے چین ہو گیا۔ ارے یار میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا کر دیا یار؟
یہ تو اما سائی تمہیں ڈانٹنے لگی، میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، مجھ سے ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ وہ تڑپ کر اس کا ہاتھ تھامتا پوچھنے لگا، لیکن وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی ان سے الگ ہوتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ناراض کر دیا نا اسے، تمہارے ساتھ کی ضرورت تھی، ساتھ نہیں دے سکتے تھے تو لے کے کیوں گئے؟ نالائق، روٹھ گئی ہے وہ تم سے، چلو جا کر مناؤ، بلکہ نہیں ابھی مت مناؤ، تھوڑی دیر کے بعد جانا، ابھی غصے میں ہے، جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تب منانے کی کوشش کرنا، بلکہ ایسا کرو کہ کچن میں جاؤ اور اس کے لیے کچھ اسپیشل بناؤ، اسے چاکلیٹ کیک کافی پسند ہے۔ اما سائی اس کا کندھا تھپتھپاتی اس سے آئیڈیا دیتی جا چکی تھی، جبکہ آج رسید کچن کا رخ کیا تھا، ابھی سے اپنی محبت کا احساس دلائے وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ وہ اس سے روٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے منانے کے لیے اگر اسے آسمان سے چاند تارے توڑ کر لانے کے لیے کوئی کہتا تو وہ اس سے بھی پیچھے نہ ہٹتا، یہ تو صرف ایک کیک بنانا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت مزیدار ناول ہے۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔